السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائع ما قبل، پرانی شریعت۔ پہلی آسمانی کتابوں کے وہ احکام جو بحالت موجودہ ان کتابوں میں موجود ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہ محرف کتابیں ہیں۔ البتہ پہلی امتوں کے جو احکام کتاب و سنت میں مذکور ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ یہاں سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن کے اندر جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پہلی امت میں یہ چیزیں تھیں، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یا تو یہ کہ پہلے امتوں میں جو چیزیں ہوتی تھیں اس کو ابھی بھی باقی رکھا گیا اس امت کے لیے بھی، اور دوسرا یہ کہ پہلی امت میں جو کچھ ہوا تھا وہ صرف اسی امت کے لیے خاص تھا، اس امت کے لیے باقی نہیں رکھا گیا۔ تو اصول فقہ کے اندر کچھ ایسے اعمال جو پہلے کی امتوں میں ہو رہی تھی اور اس امت کے لیے باقی نہیں رکھا گیا بلکہ ان تک ہی خاص تھا، ان سے اخذ کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اعمال جو پہلے امت میں چل رہی تھی اور اس امت میں بھی باقی رکھا گیا، اس سے اخذ کرنا معتبر ہوگا، اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پرانی کتابوں کے سارے جو چیزیں موجود ہیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، یہ تو موجود ہے، تو اس سے ہم کیوں اخذ نہیں کرتے ہیں مسائل؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے محرف کتابیں، اس کے اندر تبدیلی کی گئی، اپنے اصل حقیقت کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ تو پہلی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ہے جن کے منسوخ ہونے کی صراحت موجود ہو، یعنی قرآن نے صاف واضح کر دیا ہو کہ یہ صرف اس امت کے لیے تھا، جیسے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہود ہیں، حرمنا کل ذی ظفر من البقر والغنم، ہم نے حرام کر دیا ہر ایک ناخن والے جانور، گائے اور بکریوں میں سے، وحرمنا علیہم شحومہما، اور ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا ان کی چربیاں، الا ما حملت ظہورہما، سوائے ان چربیوں کے جو ان کے پیٹھ میں یعنی ریڑھ کی ہڈی کی طرف لگی ہوتی ہے، او الحوایا، یا ان کی آنتوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، او مختلط بعظم، یا پھر جو ہڈیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ ہم نے بدلہ ان کا بدلہ تھا جو ان کے شرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم اِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچوں میں سے ہیں۔ چلیے، سچوں میں سے ہے نہیں بولنا، صحیح نہیں ہوگا یہ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، یہ زیادہ صحیح اور درست ہے۔ اب دیکھیے، یہ احکام اس امت میں قابل عمل نہیں ہے، اس امت میں قابل عمل نہیں ہے۔ اب یہ جو احکام اوپر ہم نے پڑھ کے آئے قرآن کی آیت، اس کے اندر جو احکام ہے حرام کے، حلال ہونے کے، یہ ہمارے اس امت کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسرا وہ احکام ہے جن کی امت میں باقی رہنے کی صراحت کر دی گئی ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی لکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں جیسا لکھے گئے تھے یا فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے کی امت پر، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ جو یہاں پر جو احکام ہے روزے کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی امت میں بھی روزے کے احکام تھے، اس امت میں بھی روزے کے احکام باقی رکھے گئے ہیں۔ تو یہ شرائع ما قبل سے باقی سلسلہ ہے، یہ اس امت میں بالاتفاق باقی ہے، یعنی روزے رکھنے کے احکام اس امت میں مکمل اتفاق کے ساتھ باقی ہے۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے جن کے نہ باقی رہنے کی صراحت کی گئی ہو نہ منسوخ ہونے کی، جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا یا فرض کر دیا ان کے اوپر کہ جان کے بدلے جان،
ایسے احکام بھی جمہور کے نزدیک اس امت کے لیے باقی رہے گا، جیسے حاذہ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کی ایک جگہ ہے، باری ہے، اور تمہارے لیے پھر پینے کی دوسرے باری ہے، دوسرے دن میں۔ اب ان سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ناقابل تقسیم مشترک اشیاء کی مہیات کے ذریعے تقسیم کی جا سکتی ہے، جس سے مالکان باری باری فائدہ اٹھائیں گے۔ چلیے، اب یہاں پر یہ جو ایک آیت پیش کی گئی، جن آیت کے نہ جاری رہنے کے اور نہ ہی منسوخ ہونے کی صراحت ہے، تو ایسے مسئلے سے ہم اخذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں میں اخذ کریں گے جہاں پر دوسری کوئی صورت موجود نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی، جس کو بانٹ کر کے بٹوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مان لو کہ کنواں ہے، اس کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے، نہر ہے، اس کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے، درخت ہے، اس کو کاٹ کے بانٹا نہیں جا سکتا ہے، یعنی کاٹ دیں گے تو درخت ہی ختم ہو جائے گا، اس کو زمین میں گڑے ہونے کے ساتھ نہیں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جس کو بانٹ کر کے الگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری متعین کر دے کہ ایک دن آپ کی باری، ایک دن ہماری باری، جیسے اونٹنی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ سد ذرائع کسے کہتے ہیں؟ کسی جائز چیز کو روک دینا، کیونکہ وہ جائز چیز کی وجہ سے ممکن ہے کہ آگے چل کے کوئی ناجائز چیز انسان کر لے۔ ذرائع کے کتنے درجات ہیں اور کس درجے کا کیا حکم ہے؟ ذرائع کے 4 درجات ہیں۔ شروع کے جو 2 درجات ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہے۔ پہلا جس میں فاسدہ کا یقین ہو، دوسرا جس میں ظن غالب ہوتے، ان دونوں کو تو مکمل طور پہ عمل کرنا ہے کہ اس راستے کو کھولنا ہی نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نقصان ہونے کے زیادہ امکان نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ نقصان ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی چھوٹ ملتی ہے۔ اور چوتھا وہ نقصان کی چیز ہے ہی نہیں پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی چھوٹ ملتی ہے۔ عورتوں کا چہرہ کھولنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے خیال میں یہ کس درجے کا ذریعہ ہے اور اس پر کیا حکم مرتب ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا پہلے درجے میں چلا جائے گا کہ چہرہ کھول دینا یہ باقاعدہ برا عمل نہیں ہے، لیکن چہرے سے ہی ساری چیزیں پھر شروع ہوتی ہیں، ساری خوبصورتی کا مرکوز چہرہ ہی ہے، پھر وہاں سے وہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے پھر وہ بہت بڑے سبب کا وجہ بن سکتا ہے، گناہ کا سبب بن سکتا ہے، بد نگاہی اور بد نظری اور بہت ساری چیزیں، تو اسی لیے چہرے کا بند کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ فتح ذریعے سے کیا مراد ہے اور فرائض واجبات یا مباحات اور مستحبات کے ذریعے کیا حکم ہے؟ فتح ذریعہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو خود تو مقصود نہیں ہے مگر وہ ایسا عمل ہے کہ اس کے کیے بغیر مقصود عمل تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اسی لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اسی کو فتح ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایسا ہے کہ فرض چیزوں تک پہنچانے والی چیز بھی فرض ہے، مستحب چیزوں تک پہنچانے والی چیزیں مستحب ہے، واجبات چیزوں تک پہنچانے والی چیزیں واجب ہے۔ بائبل کے جن احکام کا کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو ان کا کیا حکم ہے؟ ان کو چھوڑ دینا، ان کو منسوخ مان لینا، چونکہ وہ کتابیں محرف ہیں۔ ایسی مثال دیجئے کہ قرآن نے اقوام ماقبل کا کوئی حکم نقل کیا ہو اور اس کے باقی یا منسوخ ہونے کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو ایسی مثال ہم کو دینی ہے کہ پرانے قوم کے کوئی بات نقل کی ہو اور اس کے حرام اور حلال ہونا، اس کے باقی یا منسوخ ہونے کا ذکر نہ ہو۔ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہوگی؟ کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ پرانا حکم جو باقی یا باقی نہ ہو اس کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، لمبا وقت چلا جائے گا سوچنے میں، آپ سوچ لیجئے گا۔ سوال کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل جو پہلے کی شریعت میں تھا اس شریعت میں باقی ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں، منشن نہیں کیا ہوا ہے۔ ایسے تو کچھ احکام ہیں جو پہلی شریعت میں تھا اس شریعت میں باقی ہے، ایسے بھی موجود ہے جو پہلی شریعت میں تھا اس شریعت میں نہیں، لیکن یہاں ذکر کرنا ہے کہ پہلے شریعت میں تھا، اس شریعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا کہ باقی رہے گا کہ منسوخ ہے۔ چلیے اب آئیے قول صحابی پہ۔
صحابی وہ ہیں جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو. چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خود دیکھا ہے اور شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہے. اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے. یہ اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اس رائے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا رہا ہے. ما انا علیہ و اصحابی. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. قول صحابی سے مراد ہے کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی مسئلے میں اپنی رائے بیان کی ہو یا صحابہ کی طرف سے کوئی رائے منقول ہوئی ہو، دونوں صورتیں. اب صحابہ کے قول کی اہمیت ہے اسلام میں یا نہیں، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ شریعت کی جو گہری فکر اور سمجھ عملی طور پہ بھی اور علمی طور پر بھی تھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو تھی. تو کسی مسئلے میں اگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوئی بات کہی ہے تو ان کی بات کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور اس کو بطور ادلہ شریعہ کے شمار کیا جاتا ہے. اس کی دو دلیل دی گئی کہ ایک تو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، اور دوسرا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین والی. اب کہہ رہے ہیں اقوال صحابہ کی دو قسمیں ہیں. صحابہ کے جو قول ہے وہ دو قسم کا، اس لیے میں نے شروع میں دو بات کہی کہ ایک جو صحابہ نے کہا ہو خود، اور دوسرا جو صحابہ کی طرف منقول کیا گیا ہو، نقل کیا گیا ہو. یہ فرق میں نے کیوں واضح کیا ہے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. پہلا یہ کہ ایسے اقوال جن میں اجتہاد و رائے کا کوئی دخل ہی نہ ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصری جامع، یا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کوئی شخص حرم جاتے ہوئے حدود میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے. پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے صحابہ کی طرف سے جو بات آئی ہے اس میں کہ صحابی کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو عام طور پر صحابہ اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ شریعت سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے. تو ایسے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن کر کے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنا ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز جامع مسجد میں ہوتی ہے. تو اب یہ ایسی بات ہے جو شریعت کے عملی چیز سے تعلق رکھتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اپنی مرضی سے تو نہیں کہیں گے یہ چیزیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور سننے کے بعد انہوں نے پھر اس طرح سے نقل کیا ہو. تو ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں، صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں جس میں رائے کی گنجائش نہیں ہے، خود سے سوچ کی گنجائش نہیں ہے، یا صحابہ نے خود اس کو نہیں نقل کیا ہو اپنی مرضی سے، تو ایسی رائے کے بارے میں یقین رکھا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی طرف سے ہی ہے. حنفیہ اور اکثر فقہا کے نزدیک حدیث نبوی کے ہی حکم میں ہے، اسی لیے حنفیہ اور بہت سے فقہا جو ہے وہ حدیث نبوی ہی ایسی اقوال کو شمار کرتے ہیں، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہ اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہوں گے. بھائی جو میں نے دلیل بتائی کہ زیادہ یقین یہی ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہوں گے بلکہ اللہ کے رسول سے سن کر کے انہوں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہے. ہاں، شوافعی کے نزدیک یہ حجت نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقوال صحابی حجت نہیں ہوتا ہے. دوسرا، ایسے اقوال جن میں اجتہاد و رائے کی گنجائش ہے. دوسرے وہ اقوال ہے جو صحابہ کے ذاتی رائے ہو سکتے ہیں، جو حدیث جیسا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں پھر اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہوتی ہے. اگر یہ اقوال کتاب و سنت کی کسی نص سے متعارض ہوں تو حجت نہیں، لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی اقوال یا قول صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف منقول کی گئی، نقل کی گئی، اور وہ ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر ایسی بات کو ہم چھوڑ دیں گے. اگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مسئلے پر اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں ہے، یا خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ہی آپس میں مسئلے میں الگ الگ رائے ہو گئی ہو تو بھی اس کو بطور حجت ہم استعمال نہیں کریں گے کہ ایک صحابی کی بات کو لے کر ہم نے اس کو حجت بنا دیا. اگر نص سے متعارض بھی نہ ہو اور کسی صحابی سے اس کا منقول نہ ہو، اس کے خلاف منقول نہ ہو،
یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کی واضح رائے مروی نہ ہو تو یہ اقوال بھی حنفیہ کے نزدیک حجت ہے۔ لیکن صحابہ سے کی طرف کوئی بات نقل کی گئی اور اس کے خلاف میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس کے خلاف کسی دوسرے صحابی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں صحابی کی اس بات کو بھی بطور حجت حنفی علماء قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے قول صحابی کی بھی اہمیت ہوتی ہے فقہ کے بنانے میں، اور حنفی فقہ میں بہت زیادہ قول صحابی جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، استصحاب، تغیر کا کوئی سبب پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کے برقرار رکھنے کو استصحاب کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص باوضو ہے اور اس کے وضو کے باقی رہنے میں شک ہو گیا ہو تو وضو کے باقی رہنے کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستقل دلیل شرعی ہے، مستقل دلیل شرعی ہے حنابلہ۔ استصحاب کیا ہے اس کو سمجھیے، یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، مزیدار ٹاپک ہے اگر بہت دھیان سے سمجھیں گے تو، اور اس کو بہت اچھے سے آپ تب سمجھ پائیے گا جب تھوڑا بہت آپ کو ہر ملک کے یا کم سے کم اپنے ملک کے ہی سمویدھان، کنسٹیٹیوشنز اور جو آئی پی سی دھارا ہے، پینل کوڈز وغیرہ، اس کے کانسیپٹ کو آپ سمجھیں گے، یا کورٹ کچہری میں جو مقدمہ ہوتا ہے یا چلتا ہے اس کے کانسیپٹ کو اگر سمجھتے ہوں گے تب اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ پائیے گا۔ انگریزی میں ایک محاورہ بہت استعمال ہوتا ہے مجرم کے لیے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، کہ ایک انسان بری الذمہ ہوتا ہے، بری ہوتا ہے جب تک کہ اس کو مجرم قرار نہ کر دیا جائے، ثابت نہ کر دیا جائے۔ کسی نے میرے اوپر چوری کا حکم لگایا تو میں تب تک چور نہیں ہوں، میں بری ہوں جب تک کہ میری چوری پر وہ دلیل دے کر کے چوری کو ثابت نہ کر دے۔ یہ عام قانون ہے، یہ شریعت کے قانون کے اندر بھی، اور دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان تمام ملکوں کی جو آئی پی سی دھارائیں ہیں، جو ملٹری یا اسٹیٹ لاز کے جو کرمنل ایکٹ کوڈ ہوتے ہیں، ان تمام میں یہی رول ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو انوسنٹ مانا جاتا ہے، بری الذمہ مانا جاتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ مل جائے۔ اسی مسئلے کو یہاں بحث کیا گیا ہے کہ تغیر کا کوئی سبب پیش نہ آنے کی وجہ سے سابقہ حکم کو برقرار رکھنے کو استصحاب کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی یا ایک حکم جس حالت میں ہے اسی حالت میں باقی رہے، اس کے حالت کو بدلنے کی کوئی دوسری صورت یا امکان موجود نہ ہو تو شریعت بھی اس کو اسی حالت میں اصل مان کر کے حکم لگا دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی باوضو ہے، وضو سے ہے، اور ظہر سے لے کر ظہر میں اس نے وضو کیا، عصر میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا، مغرب میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اس وضو سے وہ سارے نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب وہ وضو تھا تو اس کی اصل باقی رہ گئی۔ اب جب تک وضو ٹوٹنے کے امکان نہیں ملتے ہیں، وضو ٹوٹنے کی دلیل نہیں ملتی ہے، تب تک وہ انسان باوضو مانا جاتا ہے، یعنی سابقہ حکم پہ، یعنی باوضو کے حکم پہ وہ باقی ہے۔ اب استصحاب کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے جو جتنے بھی حنبلی فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے نزدیک استصحاب ایک مستقل دلیل شرعی ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ قبول کیا جاتا ہے بطور ادلہ شرعیہ میں، اور یہ ہے بھی، یہ لیگلٹی کی بات ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، استصحاب کی بنیادی طور پہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلا،
اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے جب تک کوئی دلیل ممانعت نہ آ جائے، کیونکہ ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لہٰذا اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسباب راحت کو استعمال کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ اسراف کی حد میں داخل نہ ہو، اسراف کی حد میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح مختلف ڈیزائن کے لباس پہننا جائز ہے جب تک وہ لباس بے ستری کا باعث نہ بنے یا وہ کافروں کے تشبیہ کے دائرے میں نہ آتا ہو۔ اب سمجھیے پہلی اصول کیا ہے؟ پہلی اصول ہے اشیاء کا اصل حکم یعنی اباحت کو باقی رکھا جائے جب تک کوئی دلیل ممانعت نہ آ جائے، جو میں نے جو شروع میں ایک لفظ بیان کیا، کسی بھی چیز کی جو اصل حقیقت ہے وہ باقی رہے گی جب تک اس کے خراب ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک جگ ہے، اس میں پانی ہے، 10 دن سے رکھا ہوا ہے وہ پانی، لیکن وہ پانی دکھنے میں ابھی بھی صاف ستھرا ہے، تو اس پانی پر پاکی کا ہی حکم لگایا جائے گا، کیونکہ پانی اصل جو پانی کی حقیقت ہے وہ پاک ہونے کی ہے۔ پانی ناپاک ہوتا ہے جب اس کے اندر ظاہری کوئی چیز گر جاتی ہے، تب وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جب پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز نہ گری ہو تو پانی کی جو اصل حکم ہے صاف رہنے کا، پاک رہنے کا، وہی اس پانی پر لگا دیا جاتا ہے۔ چلیے اب اس کی الگ الگ مثال دی گئی ہے۔ جو پہلی مثال کیا دی گئی ہے؟ پہلی مثال یہ ہے کہ انسان کو آرام کرنا چاہیے، راحت حاصل کرنی چاہیے، تو راحت حاصل کرنا یہ انسان کی حقیقت ہے، اور راحت حاصل کرنے میں اسراف یعنی فضول خرچی کرنا یہ ممانعت ہے۔ تو ایک انسان راحت حاصل کرنے کے لیے جو کر لے، اچھا بستر خرید لے، اچھا کھانا کھا لے، اچھی گاڑی خرید لے، اچھا گھر بنا لے، گھر میں اے سی لگا لے، ہیٹر لگا لے، پنکھا گیزر سب لگا لے، سب ٹھیک ہے، لیکن جب فضول خرچی ہونے لگے، جب ایک اے سی کی جگہ وہ ایک روم میں 2 اے سی لگا لے تو وہ فضول خرچی ہو گئی۔ ایک گاڑی ہے اس کی جگہ وہ 3-4 گاڑی اور خریدنے لگے بے وجہ، تو پھر یہ اسراف ہو جائے گا۔ تو اصل حقیقت راحت ہے، لیکن راحت کے ساتھ ممانعت ہے اسراف کی۔ جب تک وہ اسراف کے دائرے میں نہیں پہنچا اس کو اجازت ہے وہ اصل راحت حاصل کرتے رہے۔ دوسری مثال ہے کپڑا پہننے کی۔ جیسا کپڑا پہننا ہے، جس کلر کا، جس رنگ کا، جس ڈیزائن کا وہ پہنیے، کوئی حرج نہیں، لیکن ممانعت کیا ہے؟ ممانعت ہے سطر کا ڈھکا ہونا اور مشرکین یا کافرین کے لباس سے مشابہ اختیار نہ کرنا یا تصویر والے کپڑے نہ پہننا، تو یہ ممانعت ہے۔ تو ہر طرح کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت حدیث کے اندر آ گئی ہے۔ تو کپڑے کی جو حقیقت ہے خوبصورت ہونا، ڈیزائننگ ہونا، کلرفل ہونا، وہ باقی رہ گئی۔ تو پہلی شرط یہی بتائی گئی کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی جو اصل ہے، جس چیز پر وہ پیدا ہوا ہے، جیسے نحو کی اصطلاح میں آپ پڑھتے ہیں اصل وضع، وہی چیز یہاں یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کی جو اصل وضع ہے وہ تب تک باقی رہے گا جب تک اس کی ممانعت کے لیے کوئی دوسری دلیل نہ آ جائے۔ اب اس کی دلیل کیوں دے رہے ہیں ایسا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں بنائی ہے۔ تو زمین کی جب ساری چیزیں ہمارے لیے بنا دی گئی ہے تو جن چیزوں سے ہم کو نہ روکا جائے یا روکنے کی دلیل نہ ملے تب تک وہ ساری چیزیں استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ دوسرا، جن چیزوں میں کسی بات کا نہ پایا جانا اصل ہے ان میں اس کے عدم کو باقی ماننا، جیسے ذمے کا بری ہونا اصل ہے، نہ کہ ذمے کا مشغول ہونا۔ اس لیے کسی دلیل کی عدم موجودگی میں انسان کو فارغ الذمہ مانا جائے گا۔ چنانچہ اگر ایک شخص دوسرے پر دین کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس سے انکار کرتا ہو تو اس دوسرے شخص کے مدیون ہونے کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس پر دلیل پیش نہ کر دی جائے، اس لیے کہ اصل براءت ذمہ ہے۔ یا جیسے کوئی بیوی شوہر کے خلاف دعویٰ کرے کہ اس نے اس کا نفقہ ادا نہیں کیا ہے، تو جب تک عورت ثبوت پیش نہ کر دے شوہر بری سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کی اصل بری الذمہ ہونا ہے۔ مقصد کیا آپ سمجھیے، یہ جو وہ قاعدہ یاد رکھیے گا جو میں نے بتایا
کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، آپ بری الذمہ ہیں جب تک کہ جرم آپ کا ثابت نہ ہو جائے. اسی کی یہاں حقیقت بتا رہے ہیں. ایک تو اصل وضع آپ نے سمجھ لیا کہ جو چیز جس حقیقت پر پیدا ہوئی ہے اسی پر باقی رہے گی. اس کی ممانت کی چیز آ گئی تب حکم لگے گا. اسی کی دوسری مثال یہاں پر دوسری قسم بتا رہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی اصل یہ ہے کہ اس میں کوئی فلاں خاصیت نہیں پائی جاتی ہے. پھر سے سنیے گا، کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا سامان یا کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسی مخلوق، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی اصل وضع یہ ہے کہ اس کے اندر فلاں خاصیت یا صفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ باقی رہے گا. اب جب اس کے اندر کوئی صفت جوڑی جائے گی تب ثابت کرنی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا. مثال کے طور پہ میں جب پیدا ہوا تو میں انوسینٹ ہوں، میں بچہ تھا، مجھے چوری کرنے نہیں آتا ہے. میں تھوڑا اور بڑا ہوا تو انسانی صفات نہیں ہے چوری کرنے کی، تو میں چوری سے بری پیدا ہوا ہوں، میں چوری کے صفات کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. اب اگر مجھ پر کوئی چوری کا الزام لگائے گا تو یہ ایک ایڈیشنل صفت ہے چوری کا جو اس نے میرے اوپر لگایا ہے. تو مجھے اپنا جرم، مجھے اپنی صفائی میں اپنی چور نہ ہونا ثابت نہیں کرنا پڑے گا کورٹ میں، بلکہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں چور ہوں. یہی ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے. اگر پولیس آپ کے گھر پہ آتا ہے اور آپ کو وہ چوری کے الزام میں لے جاتا ہے تو وہ پہلے آپ کو ایک FIR کاپی دیتا ہے، اس میں وہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کس بنا پر آپ کو پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا ہے. تو پولیس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ چور ہیں تب آپ کی گرفتاری کا وارنٹ آئے گا. آپ کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، چونکہ آپ آلریڈی قانون کی نگاہ میں چور نہیں ہیں. ہاں، جب پولیس نے یہ الزام لگایا کہ آپ چور ہیں تب آپ پولیس کو پہلے ثبوت دینا پڑے گا، پھر آپ اپنے ثبوت پیش کریے، اپنا کاؤنٹر کریے، وہ ایک الگ مقدمہ ہو گیا. اسی کو کہا جاتا ہے بری الذمہ، جو ابھی میں نے مثال دی کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، کہ آپ تب تک بری الذمہ ہیں جب تک آپ کے خلاف ثبوت نہ پیش کر دیا جائے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی صفات میں، جس کی اصل میں وہ صفات نہیں پائی جا رہی ہے اور کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ نہیں اس کے اندر یہ صفت ہے، تو اس دعویٰ کرنے والے کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اب اس کی مثال کیا یہاں بیان کی گئی وہ دیکھیے. مان لو زید ہے اور بکر ہے، یا چلو میں اپنی مثال لیتا ہوں، وہ آپ زیادہ کنیکٹ کر پائیے گا. میں ہوں تو ایک آدمی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ قرضدار پیدا نہیں ہوتا ہے، قرض وہ بعد میں لیتا ہے ضرورت کی وجہ سے، ورنہ پیدا وہ قرض کے ساتھ نہیں ہے. تو میری جو اصل وضع ہے وہ بغیر قرض کے پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو میں مقروض آدمی کے طور پہ پیدا نہیں ہوا، یہ میری اصل وضع ہے. اب زید آ کر کے مجھے کہتا ہے، میرے بارے میں کورٹ میں یہ گواہی دیتا ہے کہ شاہد نے میرا 10 درہم یا 10,000 روپے میرا قرض لیا تھا، مجھے واپس نہیں کر رہا ہے. تو کورٹ مجھے نہیں کہے گا کہ تم واپس کرو یا تم دلیل دو کہ تم لیے ہو کہ نہیں لیے ہو. کورٹ زید کو کہے گا کہ تم پہلے ثابت کرو کہ تم نے شاہد کو قرض دیا ہے 10,000 روپے کی نہیں، چونکہ شاہد بری الذمہ ہے جب تک تم ثبوت نہیں دو گے، اس لیے کہ وہ پیدا مقروض نہیں ہوا ہے. تو تم نے اگر قرض دیا ہے تو تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے قرض کیسے دیا ہے. ہاں، جب یہ ثابت ہو جائے گا تب اس پر مقروض کا حکم لگایا جائے گا. تو یہ پہلی مثال ہو گئی. دوسری مثال یہ دی گئی کہ مان لو بیوی کورٹ میں جا کے یہ کہے شوہر کے بارے میں کیس کر دے کہ شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دیتا ہے. تو کورٹ شوہر کو بلا کے یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنی بیوی کی بات کو ثابت کر کے بتاؤ، کاٹ کے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں دے رہے ہو. کورٹ بیوی کو ہی کہے گا کہ تم ثابت کرو کہ وہ نان نفقہ کیسے نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر جب ایک کمارا آدمی جب شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد شادی شدہ آدمی کا اصل وضع ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے نان نفقہ دینا. تو وہ نان نفقہ دے رہا ہے. جب کوئی کہے گا کہ نان نفقہ نہیں ملا تو صفات نہیں پایا جا رہا ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے نہیں دے رہا ہے. پورے بات کا میں خلاصہ آپ کو آسان سے سمجھا دیتا ہوں کہ کورٹ میں جب بھی ہمارے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوگا
تو جس نے مقدمہ دائر کیا ہے پہلے اس کو ثبوت دینا پڑے گا، ہم کو نہیں، کیونکہ ہم نے مقدمہ نہیں دائر کیا ہے تو ہم اپنی طرف سے کوئی ثبوت پیش نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کے ہر قانون میں چلتا ہے، یہی اسلامی قانون میں بھی چلتا ہے۔ تو یہ گہری نظر تھی پرانے علماء کی، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ ابھی بھی کسی بھی دو آدمی کے بیچ جھگڑا ہوگا تو جو پہلی بار کیس کرے گا اپنے کسی فریق پر، تو کیس کرنے والے کو پہلے پروف دینا پڑتا ہے کہ کس بنا پر آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مان لو کوئی مجرم پکڑا گیا تو وہ مجرم کا کوئی وکیل نہیں ہے، تو اس سرکار جو ہوتی ہے سرکاری وکیل دیتی ہے جو اس کے خلاف کیس لڑتا ہے اور اس کو بری کرواتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہوتا ہے، جو بات سمجھانے کی ہے، کہ ایک آدمی اپنی اصل میں بری الذمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہوتا ہے، کوئی قید نہیں ہوتا ہے، کوئی جرم نہیں ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے اس کے اوپر اگر مجرم ہونے کی شرط لگائی یا قید لگائی تو جس نے دعویٰ کیا ہے اسی کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ یہ کلیئر بات ہو گئی۔ تیسری چیز سمجھیے، کسی حکم کے ثبوت کے لیے شریعت نے جو سبب مقرر کیا ہے، اس سبب کے پائے جانے کے ثبوت کے بعد اس حکم کو اس وقت تک مشروط مانا جائے گا جب تک اس کے سبب فوت ہو جانے پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جیسے عقد نکاح سے زوجیت ثابت ہو گئی، اب جب تک فرقت کا ثبوت نہ ہو اس نکاح کو باقی ہی سمجھا جائے گا۔ یا جیسے کسی شخص نے کوئی شے خریدی تو اس پر اس کی ملکیت قائم ہو گئی، اب اگر کوئی دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شے مذکورہ شخص کی ملکیت میں نہیں ہے تو جب تک وہ اس کو ثابت نہ کر دے وہ شے اس کی ملکیت ہی سمجھی جائے گی۔ دوسری مثال یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے اگر کوئی ایڈیشنل صفات لگا دیے ہیں، ایک سوال یہ آ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم اگر پیدا نہیں ہوئے کچھ صفات کے ساتھ تو پھر وہ صفات جب ہم پر لگایا جائے گا تو پھر ہم کو ثبوت پیش کرے تب ہم مانیں گے۔ تو یہ سوال ہمیشہ آتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں ہم سیکھتے ہیں یا بعد میں ہمارے اوپر لگتا ہے، ہم اس چیز کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ مان لو شادی ہے تو شادی کے ساتھ تو ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، کنوارا رہنے کی بھی ہمارے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے اور شادی کرنے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے۔ تو یہاں پتہ کیسے چلے گا کس کی صفات کیا ہے، کس چیز پر پیدا ہوا وہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نہیں، اس کو ایسے نہیں سمجھنا ہے، ایسے بھی سمجھو کہ مان لو کہ شریعت نے کوئی ایڈیشن کر دیا آپ کے صفات میں۔ مان لو شریعت نے یہ طے کر دیا کہ نہیں ٹھیک ہے تم شادی کر لو، تم کو شادی کرنی ہے، تو شریعت نے اب آپ کو ایک صفات دے دیا، تو اب آپ اس صفات کے ساتھ تب تک شادی شدہ سمجھے جائیں گے جب تک آپ کی شادی کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے۔ تو آپ کی شادی اگر توڑنی ہوگی تو جو توڑے گا اس کو ایک دلیل دینی پڑے گی کہ اس نے شادی کس بنا پر توڑا ہے۔ کورٹ میں مان لو زید اور فاطمہ کی شادی ہو گئی، مان لیا جائے شادی ہو گئی، شادی میں رہ رہے ہیں، تو یہ شادی ہونا یہ ان کے صفات میں ہو گئے۔ اب کوئی تیسرا آدمی یا خود فاطمہ یا کوئی زید کل ہو کے کہے کہ نہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، یا میں اس کا شوہر نہیں ہوں، یا یہ میرے شوہر نہیں ہے، یا میں اس کی بیوی نہیں ہوں، اس طرح کا وہ مقدمہ کرے، تو اس کو جو دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینی پڑے گی فرقت کی کہ آپ کس بنا پر اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے کہ آپ نہیں ہیں۔ اگر دلیل آپ پیش کر دیں گے تو ٹھیک ہے آپ ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے دلیل نہیں پیش کیا تو پھر آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، یہ مانے گا شریعت۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں نے زید کو قلم بیچ دی، زید قلم کا مالک ہو گیا، بات ختم۔ کل ہو کے بکر آئے اور کورٹ میں مقدمہ کر دے کہ شاہد نے زید کو جو قلم بیچی ہے وہ میری قلم ہے، تو اب کورٹ جو ہے وہ مجھے یا زید کو نہیں کہے گا کہ تم ثابت کرو یہ قلم کس کی ہے، بلکہ جو دعویٰ کر رہا ہے عمر اس کو کہے گا کہ تم ثابت کرو کہ یہ قلم تمہاری کیسے ہے۔ ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوا تو وہ قلم جس کو میں نے بیچی ہے اس کے پاس باقی رہ جائے گی۔ اب دیکھیے، استصحاب اس وقت معتبر ہے جب کوئی اور دلیل موجود نہ ہو۔ حنفیہ کے نزدیک استصحاب حقوق کے لیے دافع تو بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا ہے۔ جیسے ایک مفقود الخبر شخص کی موت کی دلیل محقق ہونے تک زندہ سمجھا جائے گا۔
متحقق، اور اس کے مال میں ورثہ کا حق ثابت نہیں ہوگا، البتہ مفقود کے مورث کی موت ہو جائے تو مورث کے متروکہ میں مفقود وارث کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ امام احمد بن حنبل اور حنبی علماء کے تو دلیل آپ نے سمجھ لی کہ وہ مکمل طور پہ استصحاب کو دلیل شرعی مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یا حنفی علماء استصحاب کو مکمل طور پہ دلیل نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ حقوق کے لیے دافع سمجھتے ہیں، مثبت نہیں۔ دافع اور مثبت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ دافع کا مطلب ہو گیا ڈیفنس، مثبت کا مطلب ہو گیا ثبوت، اسٹیبلش کرنا رائٹس کو۔ مطلب یہ ہے کہ مان لو میرے اوپر کسی نے چوری کا حکم لگایا، چوری کا حکم لگا دیا، تو چوری جس نے چوری کا حکم لگایا ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا میرے لیے کہ میں چور ہوں۔ اگر وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے تو یہ استصحاب میرے لیے دافع ہے، مجھے اپنی طرف سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بریء الذمہ ہوں، تو یہ آلریڈی میری طرف سے دفاع ہو گیا۔ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو وہ ثابت نہیں کیا تو پھر میں چور نہیں ہوں۔ تو جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا تب تک میں چور نہیں ہوں، یعنی اس کا صرف بول دینا میرے لیے مثبت نہیں بن جائے گا یہ بات کہ میں چور ہوں۔ اسی لیے کہا کہ دافع تو بنتا ہے، مثبت نہیں بنتا ہے۔ یعنی آپ کا بچاؤ تو کر سکتا ہے، آپ کے اوپر حکم ثابت نہیں کر سکتا ہے جب تک دلیل نہ مل جائے۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے استصحاب کا۔ پھر سے ایک بار مثال سمجھ لیجئے۔ زید نے مجھے کہا کہ میں چور ہوں، تو مجھے اپنی براعت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی استصحاب کی وجہ سے بری ہوں، ثابت اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بول دینے سے میں صرف مثبت نہیں بن گیا کہ ہاں میں تو چور ہوں۔ چلیے آگے ایک مثال اور دے رہے ہیں کہ مان لیے کوئی ایسا انسان ہے جو کھو گیا، اب وہ زندہ ہے مر گیا یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کی حقیقت چونکہ زندہ رہنا ہے اور اس کا جو بدل ہے وہ موت ہے، تو جب تک موت کے ہونے کی دلیل نہ مل جائے وہ انسان زندہ سمجھا جاتا ہے۔ تو زندہ سمجھے جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مال کی تقسیم جو ہے اس میں ورثہ ابھی حقدار نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ابھی زندہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے ورثہ کی موت ہو جائے، مان لیا کہ میں کھو گیا، میری بیوی بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میں کھو گیا، تو یہ نہیں ہو جائے گا کہ میرے مال دولت میں سے میرے بال بچے سب کو مال دے دیا جائے گا بانٹ کر کے، یہ مان کے کہ میں مر گیا، نہیں، جب تک میرے موت کی خبر نہیں معلوم ہو یا تحقیق نہ ہو جائے۔ لیکن اگر میرے والد کی موت ہو گئی تو ان کے جو وراثت ہے وہ اس کا حصہ مجھے بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں موجود نہیں ہوں۔ تو وراثت اس کو ملتا ہے جس کے زندہ ہونے کا حق ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ میری اصل زندہ ہونے کا تو ہے مگر زندگی میری ثابت نہیں ہو پائی ہے، تو میں ایسی صورت میں چلا گیا ہوں جس صورت میں مجھے مانا تو جا رہا ہے میں زندہ ہوں، لیکن میری زندگی کو ثابت بھی نہیں کیا جا رہا ہے، نہ میری موت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے اوپر وہی حکم لگے گا جو جیسے کہ زید میرے اوپر چوری کا حکم لگا رہا ہے۔ تو جب مان لو کہ میرے والد کی موت ہوتی ہے تو ورثہ کی جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو جو لوگ تقسیم کریں گے ان کے اوپر یہ بات لازم آئے گی نا کہ وہ مجھے دے، لیکن میں جب ملوں گا ہی نہیں تو اس وقت کے حساب سے میں ان کے لیے مردہ ہوں، تو وہ اس میں مجھے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میری اولاد یہ مان لے کہ میں مر گیا ہوں اس لیے چلو جائیداد کی تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اولاد اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں مر گیا ہوں۔ اب آپ کہیے کہ دونوں میں تو وہی بات ہے، دعویٰ تو ادھر بھی ہے، دعویٰ ادھر بھی ہے۔ میرے والد کی موت میں بھی تو یہ لوگ یہی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ وہ مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے، تبھی تو نہیں مل رہا ہے۔ اور میری موت
کہ میرے اولاد کی جو یا پھر میری اولاد فرق کیا ہے اس کو سمجھیے. جب میری ورثہ یعنی اگر میری اولاد میرے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، اسی لیے ان کی جو میری جتنی بھی جائیداد ہے وہ آپس میں تقسیم کر لے، تو میری اولاد میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے نا کہ میری موت ہو گئی ہے. تو جب الزام میرے اوپر کوئی لگائے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ الزام تمہارا درست ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے زید یہ الزام لگا رہا ہے میرے اوپر کہ میں چور ہوں، تو جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگائے گا تو دفاع کے طور پہ استصحاب کام آئے گا. وہ الزام ثابت نہیں کر دے گا آپ کو کہ آپ مر گئے ہیں. اب میرے اولاد کو یہ ثابت کرنا پڑے گا میری وراثت کی تقسیم میں کہ میری موت ہو گئی ہے. یہی فرق ہوتا ہے دافع اور مثبت کا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو. اقوال صحابہ کی کتنی اور کیا قسمیں؟ اقوال صحابہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہی آئی ہے، صحابہ نے اپنے انداز میں بیان کی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے جس میں صحابہ کی اپنی رائے ہوتی ہے. پہلی جو قسم ہے اس کو قبول کی جاتی ہے. دوسری جو قسم ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی صحابی نے صحابہ کے اس رائے سے اپنی الگ رائے بیان کی ہے، یا وہ رائے قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی ہے تو قبول کر لی جاتی ہے. استصحاب کی تعریف مع مثال ذکر کرو. استصحاب کہتے ہیں کسی چیز کی اصل پر باقی رکھنا جب تک کہ اس کے اندر تبدیلی کی کوئی امکان یا دلیل موجود نہ آ جائے. جیسے پانی کا پاک ہونا جب تک اس کے اندر ناپاکی گرنے کے ثبوت نہ آ جائے. استصحاب کب معتبر ہے؟ استصحاب تب معتبر ہوتا ہے جب وہ نصوص کے خلاف بات نہ کر رہا ہو. استصحاب کے حقوق کے لیے دافع ہے، مثبت نے اس کو مثال سے سمجھا. یہ مثال میں نے سمجھا ہی دیا. حقوق کے لیے دافع ہے یعنی کوئی اپنا حق میرے اوپر آزمانا چاہے گا تو اس کو ثبوت دینا پڑے گا، لیکن مجھے جو آٹومیٹک حق ملنا ہے اس میں مجھے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اولاد کی میرے ماں باپ کی طرف سے جو مجھے حق ملے گا وہ شریعت نے خود مقرر کر رکھا ہے، تو مجھے اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میری اولاد اگر میرے مال میں سے حصہ چاہے گی تو اس کو لڑنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں زندہ ہوں یا میں مر گیا ہوں. فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ میری جو حقوق شریعت نے پہلے سیٹ کر رکھا ہے وہ تو مجھے آٹومیٹک ملے گا چاہے میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے مرنے کے بعد میرا فائدہ لے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مر گیا ہوں. یہی مثال ہے اس کی. یہاں سے آپ کا ادلہ شرعیہ ختم اور احکام شرعیہ شروع. یہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.